دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت غمزدہ رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں رنجیدہ بیٹھے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کا علاج میرے پاس موجود ہے، اور ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ ان بزرگوں کی شکلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم ان کی جیسی شکلیں پتھروں پر تراش لو اور ان تراشی ہوئی تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو اور پھر ان تصویروں کو اپنی عبادت گاہوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم لوگ عبادت کرو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہیں اور تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح تم لوگ عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت کے اندر لذت بھی برقرار رہے گی۔ چنانچہ شیطان کی یہ تجویز ان لوگوں کو بہت پسند آئی، لہٰذا ان لوگوں نے فوراً شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تصویریں تراشی اور اپنے عبادت گاہوں میں رکھ دی۔ اس کے بعد پھر شیطان نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو یہاں تک گمراہ کر دیا کہ لوگ عبادت گاہوں میں آتے اور ان بتوں کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادات کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ یہ نسل دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اور اس نسل کے بعد ان کی اولاد میں سے جب دوسری نسل اس دنیا میں آئی تو شیطان نے اس دوسری نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے معبود ہیں اور تمہاری حاجت کو پورا کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کی تصویروں پر ہار پھول چڑھانے لگے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے۔ اور جب تصویر پرانی ہو گئی تو ابلیس کے ہی مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تلاش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ مکہ شہر جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا، اس میں بت پرستی کا آغاز بنو ہزار کے سردار عمرو بن لئی نے کیا۔ عمرو بن لئی اپنے قبیلے کا ایک معتبر آدمی تھا، لوگ اس کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار عمرو بن لئی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم بھی ایک خدا کو ہی ہے، ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں۔ یہ بات عمرو بن لئی کو بڑی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد عمرو بن لئی نے وہی بات کی جو قوم عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھتے، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی اور جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ اس آدمی کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لئی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی عطریاں گھسیٹ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔